لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے تمامی احباب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله محبتنا دو چار مرتبہ سارے پڑھو الصلاة والسلام كل بوئے ویک کے تیرے دوارے آ گئے كل بوئے ویک کے
ایماندار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار ذوالحا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 144 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے 16 یا 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی یعنی بیت المقدس والمنہ کر کے سرکار نماز ادا فرماتے رہے. تفسیر بغوی دے اندر امام بغوی رحمت اللہ علیہ، تفسیر خازن دے اندر امام خازن رحمت اللہ علیہ، اور طبقات ابن سعد دے اندر علامہ واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 332 دے اندر اس روایت کو درج فرمایا. 16 یا 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس والمنہ کر کے سرکار نماز ادا فرماتے رہے. مدینے دے اندر جڑے یہودی سن انہوں نے مسلمانوں کو آکھیا مسلمانوں تو اسی آندے ہوئے ساڈے نبی نے کہ یہ نواں دین لے کے آئے ہیں، یہ دین نواں لے آئے تے اپنا قبلہ کیوں نہیں نواں لے کے آئے؟ قبلہ بھی اپنا نواں لے کہ میں دین نواں لے آتا ہے. حالانکہ یہ یہودیاں دی سوچ وچ فرق سی. دین وہی ہے جڑے پہلے نبی بھی لے کے آئے. دین وہی ہے، صرف اینا تبدیل ہوتا رہا لا الہ الا اللہ. پہلے آدم صفی اللہ، پھر لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف نام تبدیل دین ہوئی سی. جدو یہودیاں نے کہ مسلمانوں ایک اللہ کیتیاں تو حدیث شریف چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جب دن جبریل امین آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرا دل کرتا ہے کہ اسی بیت المقدس والمنہ کر کے نماز نہ پڑھیے بلکہ اسی کعبہ شریف والمنہ کر کے نماز پڑھیے. سبحان اللہ. جناب جبریل نے جڑی گل کی تھی بڑی دلچسپ. جناب جبریل اس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار میں بھی اللہ دا ایک بندہ ہوں. آقا رب دی بارگاہ جڑی تہاڈی قدر و منزلت ہے وہ میری تے نہیں. یا رسول اللہ تسی رب دی بارگاہ وچ عرض کرو رب تہاڈی نہیں موڑے گا. اچھا اتنی روایت اس اگے سنو. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دعا نہیں کی. اس سرکار نے عرض نہیں کی تھی کہ یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا یا اللہ انہوں ادھر کر دے یا انہوں ادھر کر دے. یہ نہیں کیا. نماز پڑھا دیا اور نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف تو باہر ایک بستی تھی. اس بستی سے ایک مسجد نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھا رہا اور اس مسجد کا نام آج مسجد قبلہ ہے. جڑے دوست گئے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں. پر یہ مدینہ شریف تو یہ بستی باہر سی ہوں نہیں باہر ہوں سارا ہی مدینہ شریف ایڈا کو بڑا ہو گیا کہ 2 گھنٹے گڈی گھومتی رہے پتہ نہیں لگتا مدینہ شریف مکنا کہڑے ویلے کیوں جی حساب ہوئی ہے بہت وسیع و عریض ہو گیا مدینہ شریف. کیونکہ میں تو کہنا ہونا میں جنی بڑی ہوں مسجد نبی سرکار کے دور میں سارا مدینہ شہر ایڈا ہونا. یہ جڑی مسجد قباء شریف ہے نا یہ مدینہ شریف تو باہر سی تقریباً 2-2.5-3 کلومیٹر باہر سی. مدینہ شریف تو باہر سے ہوں بھی وہ باہر ہی ہے لیکن ہوں مدینہ شریف سارا مل گیا نا رہائشاں ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھانا واسطے تشریف تے گیا سب کو نماز کا ٹائم ہوا سرکار سے نماز واسطے کھڑے ہو گئے.
ایک روایت کے الفاظ نے کہ زور دی نماز سی اور ایک روایت کے اثر دی نماز سی. یہ ساری روایتاں مختلف کتب تواریخ اور سیر دے حوالے دے نال. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے سن. نماز 2 رکعتاں سرکار پڑھا چکے سن تے 2 رہندیاں سن. 2 پڑھا لیاں نے تے 2 بولیے تے 2 پڑھا لیاں نے تے 2 رہندیاں. اچھا اوتھے مسجد قباء اوتھے مسجد قبلہ پہ نہیں جائیے نا اوتھے ہن بھی او جڑا ساڈا ہونا باہر والا دروازہ نا دروازے دے اوتے تختی لگی ہوئی کہ پہلے سرکار ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے سن. جدو حکم آ گیا تو سرکار نے ادھروں منہ پھیریا ادھر کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے سن. نماز پڑھاندیا دیکھو میرے انج ہاتھ بننے سرکار نماز پڑھا. نماز پڑھانا دل وچ خیال آیا یا اللہ کاش کہ کدی یہ بیت اللہ شریف جڑا ہے یہ کعبہ بن جائے اسی ادھر منہ کر کے نماز پڑھیے. اچھا دل وچ خیال بھی ہے کہ میرے نبی نے نماز پڑھا دیا انج نگاہ کو آسمان پر اٹھایا سبحان اللہ انچیر آسمان پر کیا تے ساڈو بھی حکم ہے یہ نا بھی نماز پڑھنے ہم آسمان پر چکنا چاہیے نا کیوں بھائی کی کرنا چاہیے. کئی بندے نو ویکھیا نماز پڑھانا ساری مسجد دے چھت تے بالے گیٹ چھڑ دے انج بار بار نظر آسمان پر. حدیث پاک ہے کہ نماز پڑھنے دھیان سجدے والی جگہ تے رکھو کدھر ایسا نہ ہوئے تسی نظر آسمان پر چکو ایسا نہ ہوئے اللہ تانوں انیا کر چھڑے تہاڈیاں کدھر اکھاں دا نور نہ لے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا دے میرے نبی نے این چہرہ مبارک آسمان پر اٹھایا. اللہ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنا چہرہ مقدس آسمان وال اٹھایا دل وچ خیال ہے کاش اللہ تعالی بیت اللہ نو کعبہ بنا چھڑے ساڈا قبلہ ادھر منتقل ہو جائے. میرے کریم نبی علیہ السلام نماز پڑھاندیاں میرے نبی نے اپنا چہرہ مبارک بار بار آسمان وال اٹھایا. کبھی آسمان وال چہرہ اٹھاندے نے پھر نگاہ نو زمین وال لے آندے نے پھر چہرہ آسمان وال پھر زمین وال. جدو بار بار تیرے تے میرے لجپال کریم نبی نے جدو اپنا چہرہ مقدس آسمان وال اٹھایا اللہ کریم نے وحی دا نزول فرما دیتا. اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قرآن سن کے کہنا چاہیے سبحان اللہ بولیے سارے سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ کریم نے فرمایا سویا اسی تیرا چہرہ پینے پیا قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں قد تحقیق نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلبا پھرنا وجہی کا آپ کے چہرے کو فی السماء آسمان کی طرف. اللہ فرمانا سونیا اسی تیرا چہرہ آسمان وال اٹھدا ہویا اسی پھرنے پیا. کوئی رب نے فرمایا سونیا جے تسی ساڈے ول ویندے ہو اسی بھی تہاڈے علی میں ویندے ہاں سونیا اسی بھی تھانوں ویکھ رہے ہاں کہ تہاڈا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھدا ہے. اللہ فرمانا سونیا آسمان وال اٹھا دیو سونیا اسی اونوں ہی قبلہ بنا چھڈا گے جنوں تسی پسند کرو گے جنوں تسی پسند کرو گے اسی اونوں ہی کعبہ بنا چھڈا گے اونوں ہی قبلہ بنا چھڈا گے. گویا اللہ تعالی نے
محبوب تے گل چھڑ دیتی سونیا جدھر تیرا دل کردا چہرہ کر لے اسی ادھر قبلہ بنا چھڑا گے اچھا اللہ نے نہیں فرمایا سونیا اسی جدھر آکھاں گے منہ ادھر کر لیں یہ نہیں فرمایا فَلَنُبَلِّغَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سونیا جدھر تہاڈی رضا ہوئے گی اسی ادھر ہی قبلہ بنا چھڑا اچھا یہ میرے آقا دی کرم نوازی ہوئی ہے کہ میرے آقا نے منہ کیتا ہے بیت اللہ وقت تو جا کہا کسی اور پاسے منہ کر چھڑ دیتے اللہ نے تو انہیں قبلہ بنا چھڑنا ایج کہہ لو کعبے وقت میرے نبی دی تمنا سی کہ یا اللہ اس کعبے نو مسلمانہ واسطے قبلہ بنا دے اللہ فرمایا سوڑے ہیں جی میں تیری رضا ہے ہوئی ساڑی رضا ہے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری کائنات اللہ دی رضا مانگدی آندی یا اللہ تو راضی ہو جا فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا اللہ نے فرمایا سونے جتنا دل کرتا جے منہ کر لو اسی ادھر ہی قبلہ بنا چھڑا گے میرے آقا نے نماز پڑھا دیا کہ بیت المقدس والوں منہ پھیریا کہ کعبہ مقدس وال میرے نبی نے جدو منہ کیتا ہے اللہ نے اسے ٹائم مسلمانوں دا قبلہ کعبے نو بنا چھڑیا ہے مسلمانوں کا قبلہ بنا دے اللہ نے فرمایا سونے تسی ادھر ہی منہ کر لو اسی انہوں ہی مسلمانوں کا قبلہ بنا چھڑا اج دے جمعۃ المبارک دا موضوع چہرہ مصطفیٰ حضور علیہ السلام دا چہرہ پاک چہرہ مصطفیٰ اور حضور دے چہرے دیاں گلاں کرنیاں کہ خدا دی سنت ہے کی دی سنت ہے بھائی سارے بولو ذرا کی دی سنت ہے خدا دی سنت چہرہ مصطفیٰ دی گل کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے دوسرے مقام کے سرکار سے چہرے دی گل کی اللہ کریم نے فرمایا والضحیٰ فرمایا سونیا میرو تیرے چہرے دی قسم ہے یار سارے بولیے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے مقدس چہرے دیاں گلاں کر رہے آؤ سنو رہا ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
नबिय्या अलैहि सलातु वस्सलाम क़ाल मा बअस अल्लाहु तआला नबिय्यन इल्ला हसनल वजहि व हसनस सौति व कान नबिय्युकुम अहसनुहुम वजहन व अहसनुहुम सौता औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। अजड़ी रवायत पेश की थी तारे कुतनी के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जेड़े मुस्तफा करीम अलैहि सलातो व सलाम दे खादिम खास ने आप फरमाते हैं अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम क़ाल मा बअसल्लाहु तआला नबिय्यन इल्ला हसनल वजहि व हसनस सौत। फरमाते हैं नबियां दे इमाम फरमाया मेरे गुलामो कोई नबी अल्लाह ने ऐसा नहीं खलिया जिदी सूरत भी सोहनी ना होवे ते जिदी आवाज भी सोहनी ना होवे। फरमाया जितने नबी आए ने सारियां दी सूरत भी सोहनी सारियां दी सूरत सारे बोलो सारियां दी सूरत। सरकार ने फरमाया मा बअसल्लाहु तआला नबिय्यन फरमाया अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं खलिया कोई नबी ऐसा मबूस नहीं कीता इल्ला मगर हसनल वजहि व हसनस सौत कि जिदा चेहरा भी सोहना ना होवे ते जिदी आवाज भी सोहनी ना होवे। फरमाया जिन्ने नबी आए ने सूरत दे लिहाज नाल भी सोहने आवाज दे लिहाज नाल भी जिन्ने नबी आए ने सूरत दे भी सोहने आवाज दे भी बोलिए आवाज दे भी। अच्छा ये दसो एक बंदे दा अद्धा कान कट्टिया होवे तो बंदे दी सूरत विच फर्क पैदा कि नहीं? बोलिए वो बोलो तो सही अरे बोलिया करो यार। एक बंदे को अख तो घट दिसदा होवे उस विच फर्क आएगा ना ते एक अख ठीक होवे तो एक ना ठीक होवे ओनू बंदा को सोहना आंदा बोलो सही ओनू बंदे सोहना तो नहीं आंदे हदियारे ते खाना ही फर्क आ गया ना। सरकार ने फरमाया जिन्ने भी नबी आए ने सोहने ने आवाज दे लिहाज नाल भी। अच्छा हुण तवज्जो जिन्ने नबी आए सारे सोहने ते जेड़ा कादियां वाला है ये देखो ही काना सी ओ मैं क्या काने दे पैरोकार तुसी भी सारे काने ही हो। सरकार ने फरमाया जिन्ने नबी आए ने वो भी सोहने आवाज़ां भी सोहनियां ते सूरतां भी सोहनियां। मैं कहा जेड़ा तुहाडा है एदी आवाज़ भी कोड़ी ते शक्ल भी कोड़ी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा फरमान गलत नहीं हो सकदा। सरकार ने फरमाया जिन्ने नबी आए ने सारे ही सोहने आए ने। सरकार दी हदीस है सरकार ने फरमाया जिन्ने नबी आए इल्ला हसनस सौत व हसनल वजहि व हसनस सौत फरमाया जिन्ने भी आए सूरत भी सोहनी आवाज भी पर जदों मेरे आका दी वारी आई सरकार फरमाया मेरे गुलामों जिन्ने भी नबी आए ने सूरतां भी सारियां दियां सोहनियां आवाज़ां भी सारियां दियां सोहनियां लेकिन फरमाया कान नबियुकुम अहसनुहुम वजहन व अहसनुहुम सौता। फरमाया मेरे गुलामों सारे नबी शक्ल दे लिहाज नाल भी सोहने सन आवाज़ दे लिहाज नाल भी सोहने सन। फरमाया लेकिन सुन लो जेड़ा तुहाडा नबी है ना फरमाया वो सारे नबियां तो सूरत विच भी सोहना है आवाज़ विच भी रब ने सोहना ही बनाया होया आवाज़ भी उस नबी दी सोहनी है ते शक्ल भी ओदी सोहनी है। ये मेरे आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना इमाम अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली आपने ऐसे वास्ते फरमाया सबसे औला हमारा नबी सबसे औला। जितने भी सरकार दे गुलाम बैठे हो सारे दा
دا یقین ہے نا کہ میرے نبی سب تو سونے نے تو سب تو اعلیٰ نے. کیوں بھئی کوئی ایسا تو نہیں جدا عقیدہ نہ ہوئے. سارے دا عقیدہ ہے نا کہ میرے نبی سب تو افضل ہو اعلیٰ نے. بولو سب تو سارے اعلیٰ بھی ذرا اعلیٰ انداز میں بولو نا میرے نبی سب تو اعلیٰ نے. اچھی ذکر کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں. اچھی ذکر کرنا فرض نہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونے سا تیرا ذکر اچھا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے بھی مصطفیٰ دا ذکر اچھا پسند ہے. تے پھر سرکار دا غلام ہوئے تے پھر منہ بند کر کے بیٹھا رہے تے ککڑاں دی لڑائی تے واہ واہ کردا رہے. کتیاں دی لڑائی تے او زبان کٹ کے بندہ کتیاں کے سٹ دے. جڑی کتیاں دی لڑائی تے واہ واہ کرے تے مصطفیٰ دا ذکر تے گونگی بن جائے. اے جڑی میں نے کیا بولنا سب سے ذکر کر لیے میں نے کہہ رہا ہے آپ کو سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے فرمایا لیکن جڑا تہاڈا نبی ہے نا فرمایا انہاں سارے نبیاں وچوں صورت دے لحاظ نال بھی سونا ہے تے آواز دے لحاظ نال بھی سونا ہے. اچھا یوسف علیہ السلام دا نام سنیا جی نا. حضرت یوسف علیہ نبی نام علیہ السلام سونے نبی سن. انج دے سونے سن کہ جدوں قید پہ گیا 3 مہینے رہ گئے قید مکن لنگر مک گیا کھانا مک گیا فصلہ ختم. لوگ پریشان یا نبی اللہ کی کریے. فرمایا جنہوں بھوک لگی ایک باری میری صورت پہ ایک باری میری صورت پہ جڑا ایک باری بیندا سی بھوکھی رہ جاتی سی. 3 مہینے تک بھوک. بولو بھوک. دل والا بول کے اندر 3 مہینے رچی خلی کتی دیکھ یوسف کن آنی وہ جنہ محمد عربی ٹھیٹھا وہ جنہ محمد عربی ٹھیٹھا وہ رج گئے توی جہانی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ صدیقہ کے دل کر دیا نے آقا بڑا ذکر سنے ہیں یوسف علیہ السلام دا کہ جڑا انہوں نے بے خطرانیاں نے ویکھا تو نہ اپنی انگلیاں کٹ لئی. جڑا ایک باری بیندا سی 3 مہینے تک بھوک لے جاندی سی. حضور بظاہر تواڈے وچ کوئی چیز نظر نہیں آندی. بظاہر ایسا معاملہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایک قدرت دے رازاں وچوں ایک راز سی اور تو آج پوچھیا تے پھر تینوں دس ہی دینا. محبوبہ محبوب خدا نے محبوبہ محبوب خدا فرمایا عائشہ تین دس دینا حضور کی. فرمایا یوسف علیہ السلام دا حسن چہرے ہوتے سی پردہ
چہرے تے سی پردہ، چہرے تے کی سی کہ نقاب پا کے رکھتے سی. فرمایا انہاں دے چہرے تے سی ایک پردہ کپڑے دا. فرمایا جمالی مستور 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 مستور. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے تے 70,000 بشریت دے حجاب پائے نے. اگر ایک حجاب کے لا دیا سورج سے چاند دی روشنی انہاں دے سامنے اٹھی بات پہ جائے. فرمایا جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جنہاں یوسف نو تکیا علیہ السلام انہاں دے اپنی انگلاں نو کٹیا نا. فرمایا جے وہ عورتاں میرے نبی نو ویکھ لیندیاں وہ تے تیرا انگلیاں تے چھریاں پھیریاں جے میرے نبی نو ویکھ لیاں تے اپنے دلاں تے چھری پھیر لیندیاں. نبی کریم علیہ السلام دا حسن پاک آقا کریم علیہ السلام دا جمال. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے ایک آسمانہ دا سورج ہے ایک میرا سورج ہے. ایک آسمانہ دا سورج ہے ایک میرا سورج ہے. آپ فرمانیاں نے شمس السمائی تطلع بعد الفجر. فرمایا جڑا آسمانہ دا سورج ہے نا وہ فجر تو بعد چڑھ ہے. فرمایا شمسی طلع بعد الفجر و بعد العشاء. فرمایا آسمانہ دا سورج فجر تو بعد طلوع ہے. فرمایا میرا سورج ہوئے دنے بھی چڑھ ہے تے رات نو بھی چمکا ماردا رہندا. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جمال ہے. سنیے ذرا آقا کریم علیہ السلام دے حسن پاک دیاں کیا گلاں. اندنے الفضل ما شاہدت بہل آدھا. حق ہوئے جنہوں بیگانے بھی منن, حق ہوئے جنہوں غیر بھی تسلیم کرن. زرکانی شریف اندر امام زرکانی رحمت اللہ علیہ نے مواہب الدنیا کی شرح اندر لکھیا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 49 پہ, مستدرک جلد 2 صفحہ 612. حدیث پاکے جامع بن شداد فرماتے ہیں کہ منو طارق بن عبداللہ نے دسیا. طارق بن عبداللہ کہندے نے میں ایک قافلے دے نال مدینہ پاک تو باہر آ کے پڑاؤ کیتا. میرے نال ایک قافلہ سی مدینہ شریف تو باہر اسی آ کے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیتا. ساڑھے نال کچھ سواریاں بھی سن, اونٹ بھی سن, گھوڑے بھی سن وغیرہ وغیرہ. کہندے ساڑھے کو ایک سرخ رنگ دا ایک اونٹ سی. کیڑا اونٹ جی؟ سرخ. آج بھی عرب دے اندر سرخ رنگ دے اونٹ دی بڑی قیمت ہے, بڑا مہنگا ہوندا ہے. طارق بن عبداللہ کے اندر ساڑھے کو سرخ رنگ دا اونٹ سی. وہ بھی اسی بیچن واسطے لے کے آئے. کہندے نے جدوں اسی قافلہ آ کے پڑاؤ کیتا, کہندے نے سامنے اساں دیکھیا ایک خوبصورت چہرہ ساڑھے بازار ہے, اسی لو جمیل ساڑھے بل چل رہی ہے. جدو قریب آئی نا اس شخصیت انہوں نے آ کے سدھا چل دیا اس سرخ رنگ دے اونٹ دے کول آ کے وہ شخصیت کھڑی ہوئی. آندے نے چونکہ اسی مسافر سا سانوں نہیں سی پتہ ہے آنا والا کون ہے. جاندے نے جڑے آئے سانو اللہ دے نبی سن. صورت بڑی سونی کہتے ہیں آ کے نہ سرخ رنگ دے اونٹ دے قریب سرکار کھڑے ہو. نبی کریم علیہ السلام نے اس اونٹ دے قریب آ کے اونٹ تے ہاتھ رکھیا. ہاتھ رکھ کے فرمایا اے قافلے والے دسو کیا یہ اونٹ بیچنا جے؟ قافلے والے نے جدو سرکار دا رخ منور ویکھیا تے ویکھ کے آندے نے جناب جے تسی خریدو گے پھر اسی بیچ دیاں گے, جے تسی اس نو خریدنا چاہتے ہو پھر اسی یہ نو بیچ دیاں گے. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا دسو کتنے پیسے لینے جے؟ انہاں کیا جی کتنی رقم دے دیو؟ میرے آقا نے فرمایا بھئی میں تے پار ویسے ہی آیا سا, سامنے اونٹ دیکھیا مینوں پسند آیا, میں سودا کر لیا, میں چلیا, میں پیسے بھیج دینا. انہاں کہا جی ٹھیک ہے لے لو. اگے بڑی دلچسپ بات, انہاں نہ پوچھیا, نہ پنڈ دا پوچھیا, نہ شہر دا پوچھیا, نہ قبیلے دا پوچھیا. آندے نے لے جاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ دی نکیل کھولی لے کے سرکار ٹر پائے. جدو ٹر گئے نا اس قافلے دا مالک پیچھوں آیا. وہ پیچھے سی وہ جدو آیا نا انہیں آ کے جب اپنی سواریاں نظر ماری انہیں ویکھیا. انہیں کہا وہ اونٹ کتے ہوئے؟ انہیں کہا استاد جی بیچ دیتا ہے. اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہویا. کنے دا بیچیا جی؟ جی اینے دا. پیسے دیو. انہیں کہا جی ادھار بیچیا. انہیں کہا وہ کرما لیا
کوئی کرمالے ادھار میں جی اچھا چلو کوئی گل نہیں تے دسو لے کے کون گیا انہاں کہ یہ تے پوچھے ہی نہیں او دا نام کی انہاں کہ یہ پتہ ہی نہیں سانوں او بندہ کتھوں دا انہاں کہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں کدوں آئے گا یہ بھی کوئی پتہ نہیں مالک غصے ہو گئے مالک بول کے اپنے غلاماں نوں آندا گل سنو ایڈا میرا قیمتی اونٹ تساں بیچے خریدار دا تھانوں نام بھی پتہ نہیں پنڈ دا بھی پتہ نہیں شہر دا بھی پتہ نہیں رہائش دا تھانوں پتہ نہیں اگر وہ بندہ میرے پیسے لے کے نہ آیا تے دسو میرے مال دی قیمت کون دے گا دسو میرے مال دی قیمت کون دے گا طارق بن عبداللہ کہنے میں جدو ساڈا مالک غصے ہویا قریب ایک اونٹ دے ہوندے ایک کچاوا کچاوے دے وچ ایک بی بی بیٹھی او دے کناں وچ جدو اے آواز آئی مالک دی اس بی بی نے انج کر کے اس کچاوے دا پردہ پیچھے کیتا پردہ پیچھے کر کے بولی آدھی واللہ لقد رأیت رجلا کان وجهه قطعة القمر لیلۃ البدر انا سامنۃ لسمن جمالکم لا یقدر بکم آدھی اللہ دی قسم ہے اے مالک خبردار اس بندے دے بارے سبحانی چا کوئی غلط جملہ نہ بولی او بندہ جنا سواری تیری اونٹ لے گیا اللہ دی قسم ہے کان وجهه اس بندے دا چہرہ انج سی قطعۃ القمر لیلۃ البدر آدھی او دا چہرہ تے انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چاند پیا چمکدا عورت بول کے آندی ہے او دا چہرہ کان وجهه قطعۃ القمر لیلۃ البدر آدھی او دا چہرہ تے انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چاند آدھی سن تو آکھیا کہ جے او بندہ نہ آیا کہ تیرے اس مال دی قیمت کون دے گا آدھی خبردار اس بندے دے بارے وچ اپنی زبانی چوں کوئی غلط لفظ ادا نہ کری انا سامنۃ لسمن جمالکم آدھی جے او بندہ نہ آیا کہ میں ضمانت دینی ہاں تیرے مال دی قیمت میں ادا کر دیاں تیرے مال دی قیمت میں ادا کراں اگلا جملہ بڑا اچھا سارا بولیا آدھی سن مالکا لا یقدر بکم آدھی او دے بارے وچ زبان چوں کوئی غلط لفظ نہ بولی رب دی عزت دی قسم ہے او دا چہرہ ایڈا سونا سی میں او دا چہرہ ویکھ کے تینوں دس لیاں جڑا بندہ لے گیا لا یقدر بکم او بندہ تیرے نال کبھی بھی دغا نہیں کرے گا یقیناً تیرا مال تینوں واپس لوٹا کے جائے گا عورت بول کے آندی ہے کان وجهه قطعۃ القمر لیلۃ البدر آندی ہے او دا چہرہ ہے اسی جویں 14ویں رات دا چاند پیا چمکا ماردا اچھا اس روایت دے اگے بھی تھوڑے جے الفاظ ہیں کوئی کہ یہ اجے گلاں ہوندیاں سن پئیاں کہ مدینہ شریف وچوں ایک بندہ اور آیا انہیں ہاتھ وچ تھیلیاں پھڑیاں سن جا کے کہندا ہے لو بھائی پیسے میں کہا جی کا دے انہیں کہا جی جڑا بندہ کہ اونٹ لے کے گیا سی نا انہوں نے بھیجے نے میں اس نبی دا غلام ہے پیسے لے لو دل والا بول کے انہیں حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے دائیاں سب حیران رہ گیاں اونٹنی دی چال ویکھ کے دائیاں سب حیران رہ گیاں اونٹنی دی میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام دا چہرہ مقدس کیسا عظیم چہرہ ہے آؤ سنو مکے دے لوگاں نے ایک بندے نو اپنا سفیر بنا کے مدینے ٹوریا نام ابو رافع ابو رافع مکے والوں قریش
چنانچہ مکہ دے سفیر بن کے مدینے بھی جائے آنے جدو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے بھی حاضر ہویا آنے فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القی فی قلبی الاسلام آنے لوگوں جدو پہلی نگاہ میں مصطفیٰ کریم دے رخ منور والو تکیا ہے جدو پہلی نظر میں سرکار دی صورت والو دیکھی ہے القی فی قلبی الاسلام آنے پہلی نظر دیکھ دیا سار اللہ نے اسلام نو میرے دل وچ داخل فرما چھڑیا سرکار دی صورت دیکھ دیا سار آنے اللہ نے اسلام نو میرے دل وچ داخل فرما دیتا آنے جب میں سرکار نو دیکھیا سرکار دی محبت میرے دل وچ آ گئی آنے میں سرکار نو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا تہاڈی صورت دیکھ کے حضور ہن میرا دل کر دے میں واپس مکے نہ جاواں میرا دل کر دے میں تھوڑے کول ہی رہواں میری سرکار نے فرمایا کیوں غلام عرض کردا سونے بجائے میں کیونکہ سرکار جب واپس جاواں گا تے جا کے کافراں دی صورتاں ویکھنیاں پینگیاں کافراں دی گلاں سننیاں پینگیاں آقا ہن تے میری نگاہاں دے اندر حسن مصطفیٰ بس چکیا ہے جمال مصطفیٰ میری اکھاں دے وچ آ گیا آقا ہن تے میری تمنا ہے اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں میں واپس نہیں جانا حضور میں نہیں جانا واپس میں اتھے ہی رہنا چاہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو رافع گل سن تو آئے مکے دے کافراں دا میرے وال سفیر بن کے تے میں کسے دے سفیر نو اپنے کول روک نہیں سکدا کسے دے سفیر نو اپنے کول روک نہیں سکدا ڈک نہیں سکدا آپ نے فرمایا جڑا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بڑا قابل توجہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو رافع ارجع فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْأَرْآنِ فَارْجِعْ فرمایا اے ابو رافع ایج کر ہون واپس ٹر جا جڑی چیز ہون تیرے دل وچ یعنی تو آنا میں کہ تینوں میرے نام محبت ہو گئی فرمایا واپس مکے چلا جا اگر مکے جا کے بھی یہی محبت برقرار نہیں تو پھر واپس آ جائیں اگر یہ محبت تیرے دل اوتھے جا کے بھی رہی نا تو پھر آ جائیں ابو رافع کہنے سرکار علیہ السلام جب میں نے فرمایا ابو رافع ہون چلا جا اگر اوتھے جا کے بھی یہ محبت تیرے دل وچ رہی پھر واپس آ جائیں یہ حدیث کی کتاب ہے سنن ابی داؤد شریف ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو رافع واپس چلا جا اگر مکے جا کے بھی یہی محبت تیرے دل وچ رہی یعنی تیرے دل وچ جڑا میرا پیار ہے میرے جلوے دیاں میرے صورت دیاں جڑیاں شمع تیرے دل وچ روشن ہے اگر یہ شمع ایویں اوتھے جا کے بھی روشن رہی کہ پھر واپس آ جائیں حضرت ابو رافع فرماتے ہیں سرکار دا فرمان سن کے میں مکے واپس چلا گیا اب نے جا کے دن گزاریا جب رات پئی مینوں بستر تے نیند ہی نہ آوے رات نو مینوں نیند ہی نہ آوے دل کرے اے ابو رافع جلدی کر کے تو اٹھ کے چلا جا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر ٹر جا کے تے رج رج کے مصطفیٰ دا دیدار کردا رہی ابو رافع فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر میں واپس آ گیا میں سرکار دی جو بارگاہ وچ آیا میرے نبی نے فرمایا آ گیا عرض کیتی آقا اوتھے جا کے تے میرا دل ہی نہیں سی لگدا دل کردا سی جلدی جلدی میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پہنچا تے جا کے بددعا دے چہرے دی رج رج زیارت کردا رہا اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جلوہ حضور دا چہرہ پاک
جن نے ایک باری تکیا خدا دی قسم تکدا ہی رہ گیا. اور سرکار دا فرمان ہے فرمایا اخی یوسف صبیح و انا ملیح. آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام دا حسن میٹھا سی. جی جی فرمایا اخی یوسف صبیح. فرمایا میرے بھرا یوسف علیہ السلام انہاں دا حسن میٹھا سی. و انا ملیح تے میرا حسن نمکین ہے. میٹھے تو دل بھر جاندا ہے. کیوں بھائی؟ ایک پاسے مرغ پیا ہوئے, ایک پاسے کھیر پئی ہوئے, ایک کولی کھائے گا, ایک پلیٹ کھائے گا, بس دوجی بنا نہیں. تے بوٹیاں دی تے میں بندیاں میں ویکھیا پوری پرات ہی کھچ جاندے. سرکار نے فرمایا اخی یوسف صبیح و انا ملیح. فرمایا یوسف علیہ السلام دا حسن میٹھا حسن سی تے میرا نمکین ہے. فرمایا جنہیں یوسف نبی نو ایک باری ویکھیا رج گیا, جنہیں مینوں ویکھیا رجے ہی نہیں, دل کردا بار بار ویکھدا رہا. دل کردا سی بار بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت ویکھ. ایک صحابی حضور دی بارگاہ بیٹھے نا تے دیکھو میری طرف اتحیات میں بیٹھے سن انج ہاتھ بن کے انج سرکار دا چہرہ دیکھا. میرے آقا نے ایک باری بھی ویکھیا دے بلوں, تھوڑی دیر گزری سرکار نے پھر ویکھیا, وہ پھر سرکار لو ویکھی جاندے. تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا غلاماں کی کر رہے ہیں؟ تو غلام نے بڑا چس والا جملہ بولیا, عرض کردا سرکار لطف لے رہے ہیں. سبحان اللہ. پنجابی زبان ہے سرکار چس پیا لے. فرمایا کدی سرکار تہاڈی صورت ویکھ کے دل نوں سکون آوندا ہے. سبحان اللہ. ہویا غلام کہندا سونیا جی کردا اے سونیا ہر ویلے جی کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہاں. جی کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا میں تکدا رہاں. لو میرا اکھیاں اے بڑ جاول, لو میرا اکھیاں اے بڑ جاول, محتاج کسے نہ آکھدا رہاں. گرامی الحضرات, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ آپ دی صورت مبارکہ, آپ دا حسن کیا عظیم حسن سی. نبی پاک علیہ السلام دا جدو وصال پاک کمال ہویا, حضور کا جدو وصال ہویا تو نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نام سی حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ. آپ اپنے کھیتاں میں کام کرتے سن پیریاں. آپ دا بیٹا دوڑ دیا آپ کو کہہ جا کہ بھائی حضور دا وصال ہو گیا. جدو صحابی رسول دے کان وچ یہ آواز آئی نا کہ اللہ دے رسول دا وصال ہو گیا, تو صحابی رسول نے اپنے ہاتھ چوکا ہاتھ اٹھا دیا. مواہب اللدنیہ دے اندر امام قسلانی رحمت اللہ علیہ اور مدارج دے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور تفسیر قرطبی اندر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا. فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب پتر دے جملے سنے, ابا جی نبی کریم علیہ السلام دا وصال ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زید نے ہاتھ اٹھا لے, ہاتھ اٹھا کے عرض کر اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا. یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ وچ دعا کرنا, یا اللہ میری آنکھاں دا نور لے لے, یا اللہ مینوں نبی نہیں کر دے, یا اللہ حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا. یا اللہ میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ ان اکھاں دے نال کسے ہور دی مینوں صورت نظر آوے. یا اللہ اکھاں اس واسطے رکھیاں سن تاکہ انہاں نگاہاں نال تیرے یار نو ویکھاں. یا اللہ اللہم اذہب بصری, یا اللہ میری اکھاں دا نور لے لے, اے میری بصارت لے لے, اے مینوں نبی نہیں کر دے. جدو عبداللہ بن زید نے یہ دعا کی تھی, ادھر دعا کرنے دی دیر ہوئی ہے, اکھاں دا نور چلا گیا, بصارت چلی گئی. اور امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے
قصہ پیش کرنے لگا. فرماتے نے جدو عبداللہ بن زید دیا اکھاں دا نور چلا گیا, صحابہ کرام تک اطلاع آئی کہ عبداللہ بن زید دیا اکھاں دی بصارت چلی گئی, ویکھنے دی طاقت ختم ہو گئی. صحابہ کرام عبداللہ بن زید کو لائے, آقی اندر عبداللہ تیری اکھاں دا نور چلا گیا یار, بڑا افسوس ہویا. سن عبداللہ بن زید کا جملہ آپ نے صحابہ نے فرمایا اے نبی پاک دے غلامو سن لو, کنت اریدہما لانظر الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تے ارادہ کردا سا کہ ان اکھاں نال میں اپنے آقا نو ویکھاں, اپنے آقا دی زیارت کردا رہاں, کہ میں زیارت کردا نہیں ہاں. لیکن ہن گل اے فاما اذ قبض النبی فواللہ ما یسرنی ان بہما من سباء الطبالا. کہنے نے پر گل اے جدو اللہ دے رسول دا وصال ہو گیا, اللہ دی قسم ہے ہن اگر مینوں ہرنی دیاں اکھاں بھی مل جان تے مینوں لے کے خوشی نہیں ہوئے گی, کیونکہ ان اکھاں دے نال تے مصطفیٰ دی صورت نظر نہیں آئے گی. لہذا میں اکھاں ہی نہیں رکھنا چاہتا کہ جنہ اکھاں دے وچ روشنائی تے ہوئے لیکن سامنے جلوے مصطفیٰ نہ ہوئے, صورت مصطفیٰ نہ ہوئے. اور نبی پاک دے غلاموں اے اکھاں رب دتیاں سن تاکہ مصطفیٰ دی دیدار کر دے رہی ہے. میں سرکار دا چکے وصال ہو چکے ہن مینوں اکھاں دی ضرورت نہیں, میں اکھاں رکھیں گی اس واسطے سن کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی صورت پاک میں دیکھدا رہاں, آقا کریم علیہ السلام دا جلوہ دیکھتا رہا. آخری روایت پیش کر کے 1:10 دے اتے بیان ختم ہوئے کرے گا, اور اس تو بعد سنتا پھر خطبہ جماعت ہوئے کرے گا. اگو ہر جمعہ صرف 1:15 شروع ہوئے گا, جی 1:15 شروع ہوئے گا, 2:10 انشاءاللہ بیان ختم ہوئے کرے گا. نبی پاک علیہ السلام دا جدو وصال پاک کمال ہویا نا جی, تے نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مسجد نبوی شریف وچ بیٹھے تھے, اکھاں وچ آنسو جاری, رون ڈے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا اے عبداللہ خیر تے ہے کی گل ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے یار سرکار دی صورت نظر نہیں ہوندی پئی تے پریشان ہو کے بیٹھا. صحابہ نے کہا عبداللہ یہ تے اللہ دی رضا ہے نا, سرکار دنیا کو تشریف لے گئے. کہنے یار دل نہیں لگتا. صحابہ کرام نے کہا عبداللہ گل سن, ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری شکی خالہ لگ دی, حضرت میمونہ دے گھر جا کے جا کے انہوں نے کہو میں سرکار دی زیارت کرا دیں. کدوں کرا دیں؟ جدو حضور دا بولو جدو حضور دا وصال ہو چکے ہیں. تفسیر روح المعانی دے اندر حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھا ہے. الحابی الفتاوی دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. اور ایک دیوبند دا ایک عالم ہے, دیوبند دا ایک بندہ نام ہے عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ, اس نے بھی اس کتاب میں زیارت نبی بحالت بیداری جو لکھا ہے. سبحان اللہ. الفضل ما شاہدت بہلادہ گل ہو جڑی غیر بھی تسلیم کر دے. انہیں بھی اس تو علاوہ بے شمار علماء اپنے دیوانے علماء لکھا اور 2 مستند کتابوں نے نام پیش کر دیتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدہ میمونہ دے گھر گئے. سیدہ میمونہ نے فرمایا بیٹا کیویں آئے؟ حضرت عبداللہ دی اکھاں آنسو سن. سیدہ میمونہ نے فرمایا عبداللہ کی گل ہے؟ سیدنا عبداللہ رو کیا میں نے اے خالہ جان, آقا کریم تو بغیر دل نہیں لگتا, حضور دی زیارت کرنا چاہنا, آقا کریم علیہ السلام دی صورت ویکھنا چاہنا. سیدہ میمونہ نے فرمایا بیٹا تو جاننا ہی نہ اللہ دے نبی دا تے وصال ہو چکی ہے, میں تینوں سرکار کی زیارت کتھوں کراواں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ماں جی یہ میں نہیں جاندا, بس میں تے یہ جاننا کہ میں تھوڑے کول آیا کہ میں سرکار کی زیارت کرنا چاہنا. علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس دا جملہ سن کے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی زوجہ محترمہ آپ نے فرمایا عبداللہ پھر خیر میں تینوں سرکار کی زیارت کروانی ہے. سیدہ میمونہ
شیشہ باہر کڑیا ایک آئینہ کڑیا شیشہ لیا کے فرمایا اے عبداللہ اے اللہ پڑھ اے شیشہ دیکھ لے حضرت عبداللہ نے کہا تیری اماں جان میں اس شیشے دا کی کرنا ہے میں اس سرکار دی زیارت کرنا چاہنا ہوں سیدنا سیدہ میمونہ نے فرمایا بیٹا عبداللہ اس شیشے کو معمولی شیشہ نہ سمجھ اے شیشہ او شیشہ ہے جڑا شیشہ نبیوں دے امام اپنے سامنے رکھ کے اپنا بندوہا دا چہرہ ویکھ دے رہنے اپنی داڑھی مبارک باندھے رہنے اپنے بال مبارک کچ کنگھی کر دے رہنے اے بیٹا اے او آئینہ ہے جس آئینے وچ اللہ دے نبی اپنی صورت ویکھ دے رہنے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جدو شیشہ چوکے اے سامنے کیتا ہے علامہ علوسی لکھ دے رہے انے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جدو عبداللہ ابن عباس نے شیشہ چک کے اپنی نگاہاں دے سامنے کیتا ہے اس شیشے وچوں حضرت عبداللہ نو اپنی صورت نظر نہیں آئی بلکہ اس شیشے وچوں رب دے حبیب دی صورت نظر آ گئی چہرہ مصطفیٰ نظر آئے جدو آقا کریم دی صورت نظر آئی علامہ سیوطی لکھ دے فرماتے ہیں او شیشہ جس شیشے وچ نبیوں دے امام اپنا بندوہا دا چہرہ ویکھ دے رہنے اس شیشے نے ایک بار ہی نہیں کیتا کہ جدے وچ ایک باری اللہ دے یار دی صورت آ جائے او دے وچ کسے ہور دی صورت آئے کئی نے سرکار دے مثال تو بعد اس شیشے نو جس بھی ویکھیا ہے او دے وچوں رب دے حبیب دی صورت ہی نظر آ گئی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ پاک اور حضور دے چہرے دیا گلنا کرنا میں پہلے جمعیت کیتا ہے خدا دی سنت ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء سونے اسی بھی تیرا چہرہ آسمانہ والا اٹھدا ہے دیکھتے ہیں گرامی قدر حضرات کل رات نو عشاء دی نماز تو بعد پیچھے میں غالباً پچھلے یا اس کو پچھلے جمعے اعلان کیتا سی اس مسجد دے حوالے نہ لیکن کچھ معاملات کی وجہ تو پروگرام تھوڑا جا چینج کرنا پیا کل رات نو عشاء دی نماز تو بعد محلہ رحیم پورا جتے میری رہائش ہے اتھے ہی عظیم الشان محفل پاک میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ دا سلانہ ختم پاک کل رات نو عشاء دی نماز تو بعد میری رہائش گاہ ہوئے گا جس کے اندر خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر السید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری آستانہ علیہ مقدس حضرت کہلیاں والا شریف آپ خطاب فرمان گے اور ملک پاکستان دے مایا ناز قاری قرآن جناب قاری لیاقت علی مجددی صاحب انشاءاللہ آپ قرآن پاک میں تلاوت فرمان گے دیگر نعت خوان حضرات بھی ہوں گے پروگرام زیادہ لمبا نہیں ہوئے گا تقریباً 10:30 یا 11 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی میں امید رکھ سکنا کہ جڑے دوست تشریف فرماؤ گے تشریف لے آؤ گے چلو اور کچھ نہیں تھی خطیب ہونے ناتے نہ لی کہ خطیب دے باپ دا سلانہ ختم ہے تو جتنے بھی آؤ گے تسی سارے میری طرفوں مہمان خصوصی ہوئی سارے تمام احباب تشریف لے آنا بالکل مختصر جی محفل اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ